آج کے بعد سے ہم انشاءاللہ ہر دن فجر کے بعد 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ. یہ کتاب فضیلت الشیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب سے ہم لوگ ہر دن تھوڑا تھوڑا یا تھوڑی باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. بن باز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ماشاءاللہ 1910 میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی زندگی 1999 میں رک جاتی ہے. یعنی آپ کی زندگی کتنے سال کی ہوئی بھائی؟ 89 ایئرس آپ نے دنیا کو کنٹریبیوشن کیا، دنیا والوں کو بہت ساری چیزیں دی. ٹاپ لیول کی کتابیں آپ کی لگ بھگ 41 کتابیں ہیں. 41 کتابیں آپ نے دیں، ٹاپ لیول کتابیں. اس کے علاوہ چھوٹے رسالے وہ انکاؤنٹیبل ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. اب ایک آدمی دیکھیے آپ، یہ اس مختصر سی زندگی میں جو کہ ان کا دل دھڑکتا تھا، مختصر زندگی میں انہوں نے امت کو ایک سلیبس دیا ہے. وہ سلیبس ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. کیا سلیبس دیا ہے؟ وہ امت کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دین کی ہر چیز پرفیکٹ طور پر ہر آدمی کو سیکھنا ضروری نہیں ہے. دین کی ہر چیز، ساری چیزیں سارے لوگوں کو سیکھنا ضروری نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو اس کو حج کے مسائل احکام جاننا ضروری ہے. ایک آدمی حج کو نہیں جا رہا ہے تو اس کو جاننا ضروری نہیں ہے. حج کو نہیں جا رہا تو جاننا ضروری نہیں ہے. گیا تو جانے گا، اگر نہیں گیا تو نہیں جانے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے تفسیر ہے، تفسیر امت کے ہر آدمی کو سیکھنا ضروری نہیں ہے. کچھ افراد جان لیں، کچھ علماء جان لیں، کچھ اسکالر جان لیں تو کافی ہے. وہ دوسروں کو سکھاتے رہیں گے. ہر آدمی کو قرآن کو ڈیپ کے ساتھ، میننگ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ جاننا ضروری نہیں ہے. موٹی موٹی باتیں جاننا ضروری ہے. وہ موٹی باتیں جو ہر آدمی کو جاننا ضروری ہے، جس کے بغیر آدمی کا ایمان اسلام صحیح طور پر وہ انجام نہیں دے سکتا ہے، تو وہ کون سی موٹی باتیں ہیں وہ انہوں نے ایک چھوٹے سے رسالے میں لکھا ہے. انہی اہم باتوں کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کیوں ایسا؟ آپ یوں سمجھو کہ بھی انڈیا میں کم سے کم تعلیم تو 10 تک ہونا ہی ہونا ہے. اب اگر 10 کسی کا نہیں ہے تو وہ الٹریٹ میں شمار کیا جائے گا. 10 نہیں ہے تو اس کا پاسپورٹ بھی انگوٹھا چھاپ ہی بنے گا، یعنی یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. اگر 10 نہیں ہے کسی ٹیکسی کا ڈرائیور بھی نہیں بن پائے گا. اگر 10 نہیں ہے تو اس کا کوئی جو ہے لائسنس بھی جو ہے نہیں بنے گا. تو مطلب ایک آدمی کو کم سے کم 10 تک تو حاصل کرنا ضروری ہی ہے. اس کے بعد انٹر اس کے اختیار میں ہے، ڈگری اس کے اختیار میں ہے، اور جو ہے پی ایچ ڈی اس کے اختیار میں ہے، ڈاکٹریٹ اس کے اختیار میں ہے. کچھ بھی ہو وہ اختیار، لیکن کم سے کم 10 تک تو حاصل کرنا ضروری ہے. تو ویسے دین میں کم سے کم نالج جو ہر آدمی کو ہونا ضروری ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ بن باز رحمۃ اللہ نے اس کتاب میں نقل کیا ہے. بھئی یہ کیوں حاصل کرنا ہے؟ ہم کو دین پر عمل کرنا ہے. یہ چیزیں کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہم کو ایک ٹارچ دیتے ہیں، ایک ٹارچ دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک آدمی کمرے میں جاتا ہے،
ایک آدمی گھر میں جاتا ہے اور وہ پوری طرح گھر اندھیرا ہے، تو جب اگر گھر میں جائے گا تو آہستہ 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 جائے. کیوں؟ کہیں چیئر نہ ٹکرائے، کہیں وہ ڈائننگ ٹیبل نہ ٹکرائے، کہیں کوئی سامان نہ ٹکرائے، ایک دم دھیرے 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 جاتا ہے. لیکن اگر اسی گھر میں اگر لائٹ لگا دیا جائے تو آسانی سے موو کرتا ہے، آسانی سے آگے بڑھتا ہے، آسانی سے سب کچھ وہ کر لیتا ہے. تو ایک آدمی کے پاس اگر دین ہے، ایٹ لیسٹ دین کا ٹارچ ہے، تو حلال کیا ہے نظر آتا ہے، حرام کیا ہے نظر آتا ہے. لائٹ لگانے سے کرسی کا ہے نظر آتی ہے، ٹیبل کا ہے نظر آتا ہے، سامان کا ہے نظر آتا ہے، چاقو کا ہے نظر آتا ہے، ہاں یہ سب نظر آتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا ٹارچ جو ہے بن باز رحمت اللہ علیہ امت کو دینا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ٹارچ آپ کے پاس اگر رہے گی تو آپ یعنی آپ کے ضروریات زندگی کے لیے آپ دین جو ہے ماشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس کتاب میں بیسیکلی 18 لیسنز ہیں. اس کتاب میں 18 لیسنز ہیں، اور وہ 18 لیسن میں سے پہلا لیسن جو ہے امت مسلمہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی امت مسلمہ کو، جیسے مان لیجئے فار ایگزامپل یہ امت مسلمہ ہے، اوکے، یہ امت مسلمہ ہے، اور امت مسلمہ فی الوقت کتنی جانتے ہیں آپ لوگ؟ 1 ارب 70 کروڑ کے لگ بھگ ہے. 1 ارب 70 کروڑ کے لگ بھگ امت مسلمہ ہے. اور امت مسلمہ کے لیے سب سے ضروری چیز پہلی فرصت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ کم سے کم سورہ فاتحہ آپ کو آنا چاہیے، آیت الکرسی آپ کو آنا چاہیے، سورہ زلزال سے لے کے سورہ ناس تک آپ لوگوں کو پکا آنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے بھئی سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، زلزال سورہ ناس تک یاد ہے، یاد ہو گیا. مخارج کے ساتھ آپ کو یاد کرنا ہے، تجوید کے ساتھ آپ کو یاد کرنا ہے. اگر تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا آ گیا، مخارج ساتھ بھی آپ کو پڑھنا آ گیا، اب اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. کم سے کم موٹے انداز میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور زلزال سے ناس تک آپ کو سمجھ کے پڑھنا آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. کیسا؟ اب ذرا دیکھو آپ، بھئی یہ پوری پاپولیشن ہے مسلم پاپولیشن، اس مسلم پاپولیشن کے اندر ایک 10% لوگ ہی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ 90% لوگ کیا ہیں؟ یعنی انہوں نے صرف بچپن میں 1 مرتبہ قرآن کو پڑھ لیا تھا. کچھ لوگ 4 پارے 5 پارے پڑھے، کچھ لوگ 10-15 پارے پڑھے، کچھ لوگ پورا قرآن پڑھ لیے. یعنی بچپن میں انہوں نے یعنی 8 سے لے کر 15 اور 20 سال کے درمیان پڑھ لیا تھا. اب اگر 60 سال کے ہیں تو پھر دوبارہ وہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا ان کو دل نہیں گیا ادھر. تو ایسے 90% لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں صرف 1 مرتبہ قرآن کو چند پارے یا آدھا قرآن یا پورا قرآن دیکھ کر پڑھ لیا تھا. اوکے، اس کے بعد 8% لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن کو ابھی بھی پڑھتے جا رہے ہیں. آپ لوگ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، یعنی رمضان میں پڑھ رہے ہیں، فجر میں پڑھ رہے ہیں، مغرب میں پڑھ رہے ہیں، رات میں پڑھ رہے ہیں. 8% لوگ قرآن کو بس پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. لیکن 2% ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو برابر پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، میننگ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو اس کی تشریح بھی سمجھ میں آتی ہے، فلاں اس پر انہوں نے محنت کی ہے. تو اوورآل پوری امت کا حال یہ ہے کہ 90% لوگ ابھی بھی دنیا کے اندر صرف 1 مرتبہ قرآن کو چھو چکے ہیں اور کچھ اس کو جو ہے پڑھ لیے ہیں. 8% لوگ ابھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، عمر بھر وہ پڑھتے رہیں گے لیکن بلا سمجھے پڑھیں گے. لیکن 2% لوگ وہ سمجھ کر پڑھنے والے دنیا کے اندر ہیں. یہ جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے. تو مطلب سب سے پہلے
بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہمیں وہ قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ قرآن سے جوڑیں گے انشاءاللہ. قرآن جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی شیخ میں اب تک قرآن نہیں پڑھا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب پڑھنا شروع کیجئے. کہاں پڑھنا؟ عصر کے بعد مسجد تقی کے اندر جو ہے پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ہم پڑھ لے سکتے ہیں. شیخ عصر کے بعد میں بیزی رہتا ہوں, کاروبار میں فلاں رہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو انشاءاللہ فجر کے بعد یعنی یہاں پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ماشاءاللہ, آپ ان کے سے 5 منٹ 10 منٹ پڑھ سکتے ہیں. آپ سمجھے آپ نہیں شیخ ہم ابھی بھی نہیں بیٹھ سکتے, تو پھر آپ کے پاس ماشاءاللہ جو ہے بہت سارے اپلیکیشنز آج آ رہے ہیں قرآن پڑھنے کے پڑھانے کے, آپ وہ یوز کر کے پڑھ سکتے ہیں. الغرض where there is a will there is a way. اگر چاہت اندر سے ہے تو کہیں نہ کہیں راستہ بن جاتا ہے. اگر اندر سے چاہت نہیں ہے تو سامنے راستے ایسے ہزاروں کھلے ہوئے رہیں تب بھی کوئی بات بننے والی نہیں ہے. تو آپ یہ انٹینشن کیجئے کہ بھائی چلو میں شیخ عمران کے پاس جو ہے انشاءاللہ میں روزانہ 5 منٹ پڑھوں گا, 3 آیتیں پڑھوں گا, 4 آیتیں پڑھوں گا, 2 آیتیں پڑھوں گا, 1 آیت پڑھوں گا. ٹارگٹ تھوڑا رکھیے, بڑا ٹارگٹ مت رکھیے, مشکل ہو جائے گا. اور زبیر کے پاس میں پڑھوں گا انشاءاللہ, شیخ عمر کے پاس میں پڑھوں گا انشاءاللہ, کسی کے پاس میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اگر آپ ٹارگٹ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی مول صاحب آ رہے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں, آپ بھی ان کے پاس پڑھ سکتے ہیں. تو راستے بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. اب ہمیں بس عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کل سے اس کتاب میں سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے. ہم جو ہے روزانہ 1 آیت آدھی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کو ہم سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان 2% لوگوں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2% لوگ جس طرح قرآن کو سمجھتے ہیں ویسے ہمیں بھی سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السعی منا والاتمام من اللہ, کوشش ہماری جانب سے ہے, کامیابی کتنی ہم کو ملے گی بس اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. تو اس کے ساتھ اپنا درس ہم ختم کرتے ہیں. اللہ ہم تمام کو اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک ہر دن تھوڑا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.